بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، برادران اسلام، عزیز طلبہ، آج ہم ایک دینی ادارے کے صحن میں اس غرض سے جمع ہوئے ہیں کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے جب کسی بندے خدا نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا اور کن حالات میں وہ پودا لگایا گیا، کتنے حالات تھے، کتنے مشکلات تھے، تند و تیز ہوا کے جھونکے بھی آئے اور مختلف صدمے بھی اٹھائے، لیکن وہ جوان مرد اور اس کے ساتھی اور آپ لوگ چلتے رہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ درخت، یہ پودا ایک سایہ دار درخت بن چکا ہے اور ثمردار درخت بن چکا ہے. آج اس کا میوہ ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف رنگوں میں وہ عوام الناس میں آپ کی خدمت انجام دے رہے ہیں. خوشی کی بات ہے، یہاں تعلیم اپنے آخری مرحلے تک پہنچ چکی ہے، دور حدیث تک الحمدللہ تعلیم ہو رہی ہے. اللہ مزید ترقی سے رہا. دوستوں، میں کچھ گزارشات عرض کروں، حوالے کچھ آج کے زمانے کے حوالے سے. حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، ہر انسان شاکی ہے، شکایت ہے کہ اب کیا ہوگا. جس رنگ میں بھی دیکھیں معاشرہ بگڑا، اگر گھروں میں دیکھیں گھروں کا حال برا، بہت برا. باپ اور بیٹے میں اختلافات، میاں بیوی میں جھگڑے، ساس بہو کا مسئلہ، پریشان ہونے. ہمسایہ کا ہمسائے کے ساتھ سلوک دیکھیں، پریشان حالی. کوئی ہمسایہ ایسا نہیں ہے جو ہمسائے کی خوشی پر خوشی منائے، ان کی ترقی پر وہ خوش ہو جائے، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ وہ نیچے آئے اوپر نہ جائے. پھر اور باہر نکلے، آپ بازار کی طرف جائیں، مارکیٹ کا حال کتنا برا. ابھی آپ نے سنا مارکیٹ کا کیا حال تھا، کیا ہم نے کھایا اور کیا ہم کو کھلایا گیا. اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے. اسکولوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں، اس سے برا حال. اپنے لڑکوں کو دیکھیں، اسلام میں تو سب سے بدترین چیز شراب، ہمارے بچے اس میں ملوث. بچے ہی نہیں، ہم نے سنا بچیاں تک ملوث، چھوٹے ہی نہیں بزرگ لوگ بھی اس میں ملوث. اسلام میں سب سے بری چیز سود ہے. آج دیکھو کوئی گھر اسے خالی نہیں، لون یہ سود، تجارت لون، مکان لون، گاڑی سود، بلکہ شادی یہ بھی سود. اسلام میں سب سے بری چیز بد نگاہی ہے. آج تو ہر انسان کے ہاتھ میں وہ مصیبت ہے. کیا دیکھتے ہیں اس موبائل میں؟ بچوں کا کیا حال ہے؟ وہ بچے جو ہمارے پاس یہاں ہیں ان کا برا حال ہے، اور جو ہمارے بچے کہیں دوسری اسٹیٹ میں چلے گئے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں، اللہ ان کا حافظ.
غرض ماحول اتنا برا، معاشرہ اتنا تباہ، دیندار طبقہ جو تھا وہ نا امید ہو گیا، وہ اتنا نا امید ہو گیا، وہ کہتے چھوڑو گولی مارو اب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو دیندار طبقے کا حال ہے، وہ کہہ رہا چھوڑو کچھ نہیں ہوگا، برا حال ہو۔ میں اس کو کشمیری میں سمجھاتا ہوں، کبھی کوشش پوچھ یلی سیلاب یوان، جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کو پرانے زمانے میں کشمیری میں یوپ کہتے تھے، یوپ کوشر ماسا پرون کا پرون کوشر اس بنا سیلابس یوپ۔ پھر اگر اس کو کوشش کرے روکنے کی معمولی کوشش کرے، زیادہ محنت نہ کرے کیونکہ طوفان بڑا شدید ہے، تو اس وقت کشمیری میں ایک محاورہ تھا، یوپس کیا کرے شپ، یوپس کیا کرے شپ، یعنی جب خطرناک طوفان ہوگا تو معمولی تدبیر اس کو روک نہیں سکتی۔ یہ حال معاشرے کا ہے، ہر انسان پریشان ہے، دیندار طبقہ نا امید ہے نا صاحب کچھ نہیں ہوگا۔ بظاہر تو ٹھیک ہے، حالات واقعی ایسے ہو چکے ہیں کہ ہر سمجھدار آدمی کہتا ہے چھوڑو کچھ نہیں ہوگا، اب کیسی نمکی یوپس کیا کرے شو۔ دوستو اس پر ہم غور و ذور کریں گے، کیا طوفان آئے گا ہم ہینڈس اپ کریں گے؟ کیا یہ طوفان بے دینی کا چل رہا ہے ہم سرنڈر کریں گے؟ طوفان چل رہا ہے کیا ہم نا امید ہو جائیں؟ اس پر ہمیں ذرا غور کریں، لیکن ہر انسان غور کرنے کی کوشش کرے۔ میں کچھ باتیں عرض کروں۔ دوستو آج سے اگر ہم 1500 سال پہلے جائیں گے، زیادہ نہیں صرف 1500 سال 1500 سال جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کو، معاشرہ کتنا بگڑا ہوا تھا، اگر 1500 سال پہلے اور آج کے معاشرے میں آپ تقابل کریں گے، تقابل کر کے دیکھیں گے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں جو حالات خراب تھے آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب نہیں ہے، کتنا بھی خراب ہے لیکن اتنا خراب نہیں ہے جتنا 1500 سال پہلے۔ یہ میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ اس پر ذرا غور کریں۔ میں کہہ رہا ہوں ہے معاشرہ خراب، بظاہر نا امیدی سے لگ رہی ہے، لیکن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں جتنا بھی آپ معاشرہ خراب آپ کو نظر آئے گا یا آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ خراب ہے، پھر آپ 1500 سال پہلے جائے، پیچھے جائے، اس وقت کا معاشرہ دیکھیں، پوری دنیا پر نظر ڈالے، میں کہتا ہوں تب بھی آج کا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا نہیں، تب بھی آج کا انسان اتنا بگڑا ہوا۔ میں مثال دو چار، ہمارا جو توحید کا مرکز ہے، دین کا مرکز ہے، جہاں ہم سب مسجدوں کا رخ ادھر کو ہے، وہ بیت اللہ۔ مسجد جو ہماری ہے وہ مقدس جگہ ہے، لیکن مسجد کا رخ اگر قبلے کی طرف ہو جائے گا تو مسجد مسجد ہے، اگر مسجد کا رخ قبلے کی طرف نہ ہوگا تو مسجد قبلہ۔ سب سے پہلے مسجد، جس کو قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلے مسجد، جس کو شاعر نے بھی کہا ہے دنیا کے بت قدوم میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں توحید کا مرکز۔ نماز میں آپ کو نیت کرنی پڑے گی، متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریفہ، میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتا ہوں۔ آج سے 1500 سال پہلے جائیں آپ، وہ مرکز توحید، صرف مرکز توحید تھا، آپ واقف ہوں گے اس میں آج سے 1500 سال پہلے قریباً
360 बुत थे। 360 थे। सही है गलत है? आज आपकी मस्जिद है, वो मस्जिद है बस, उसकी वैल्यू जब है जब खाने काबा। छोटी सी मस्जिद ले लिया, मामूली मस्जिद में ले ले, गांव की गांव मस्जिद ले ले, किसी भी बैकवर्ड मोहल्ले की मस्जिद ले ले, क्या कोई बुत है वहां? अगर अल्लाह बचाए कोई बुत अंदर दाखिल करने की कोशिश वहां करेगा। नमाजी तो अलग, दीनदार तो अलग, जो कभी भी नमाज नहीं पढ़ता था, सिर्फ उसके पास ईमान है, जान देगा लेकिन उस बुत को अंदर आने नहीं देगा। आप बताओ, माशरा उस जमाने में खराब या आज? वहां अतीन से ले देंगे, उस जमाने में खराब आज था। फिर देखो, आप गए होंगे बैतुल्लाह, सबको पहुंचा दे, हज है, उमरा है, अल्लाह पहुंचा दे सब। बड़े पानस करो आमीन। भाई इतना भी भाई बैतुल्लाह जा रहे, कभी साथ हसना होती है, दुआ कबूल होती है। आप जब जाते हैं वहां तवाफ करते हैं, एहराम बांध कर तवाफ करते हैं और आम हालतों में अच्छे कपड़े पहनकर तवाफ करते हैं। आज से 1500 साल पहले वहां तवाफ होता था, लेकिन कुरान ही कह रहा है मर्द औरतें तवाफ करते थे सभी लोग, लेकिन कपड़े उतार कर बिल्कुल मादर जात नंगे होकर। मादर जात किसमें? बैतुल्लाह का तवाफ होता था कैसे? बिल्कुल कपड़े उतार कर। और उनसे पूछते हैं ये क्या बात है, कपड़े निकाल कर क्यों तवाफ? दलील वही दे दे तो कश्मीरी देता है। कोशिश क्या दलील से देवा? ये कोशिश बना रेश आता रेश ना गुनेगा। जब कश्मीरी से कहते हैं भाई दाढ़ी तो रख ले, क्या कहता है? मैं गुनेगार, यानी गुनाह भी नहीं छोड़ूंगा, दाढ़ी भी नहीं रखूंगा। अल्लाह के बंदे, अगर तुम गुनेगार हो, गुनाह छोड़ो, दाढ़ी। यही उस जमाने में 1500 साल पहले लोग कहा करते थे, तो तुम क्यों कपड़े निकाल कर तवाफ करते हो? कहा असल में बात यह है कि इन कपड़ों में हमने कुछ गुनाह किए, इसलिए हम इन गुनहगार कपड़ों को अंदर लाना, गुनाह नहीं छोड़ेंगे लेकिन कपड़े पहनकर गुनाह मत करा। और अजीब अकल है, गुनाह बदन ने किए, निकाले क्या? कपड़े। आज दुनिया में ऐसा कोई है कि आपकी मस्जिद में कोई नंगा आए? नंगा है कोई? बल्कि इतना ही नहीं, ये जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग बड़े लोग, जब ये किसी नौजवान को देखते हैं कि टोपी के बगैर मस्जिद में आ गए, सिर्फ टोपी के बगैर, नंगा नहीं बल्कि टोपी के, इनके खून में इतना जोश आता है, अगर इसका बस चले तो इसकी पिटाई करेगा, इतनी पिटाई कर करके इसको सत्यानाश करेगा। मास किस पर? टोपी के बगैर नहीं पसंद करता। और उस जमाने में अल्लाह का जो घर था, लोग कैसे दाखिल होते थे? तो पुराने जमाने में इस खाने काबा तवाफ करा नंगई भी उसने गिरे नहीं की, और इसके जमाने से सैनिक बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं की कि कहा इंसान ऐसे मस्जिद में टोपी बन गई। माशरा वो खराब था। आज ठीक चलते रहो, आप खाने काबा में जाए या मस्जिद में जाए, खामोश, टोटल खामोश, और लिखा रहता है मोबाइल को स्विच ऑफ करो। इसके बावजूद भी अगर भूले से किसी का मोबाइल खुला रहा और बेल आ गई, नौजवानों को तो छोड़ दो, जो बुजुर्ग किस्म के लोग हैं, इतना गुस्सा आता है अगर उनके बस चले कि मार मार के इसका बुश निकालेंगे। खुदा के घर में तौहीन हो गई है और क्या निकला? लेकिन कुरान को पढ़ो, कुरान कहते हैं जब ये लोग खाने काबा जाते थे
اس وقت ان کی عبادت کیا ہوتی تھی؟ ما کان الصلاۃ عند البیت الا بکاء وتصدیہ، ان کی نماز اتنی ہوتی تھی سیٹی بجاؤ اور ہاتھ تالی پیٹو، چاس، بس یہ ان کا کام تھا، کوئی کام۔ تو آج کے زمانے میں موبائل بیل مسجد میں نکلے یہ پسند نہیں، اس زمانے میں سیٹیاں اور تالی پیٹنا یہ ان کا عبادت کا کام تھا۔ بتا معاشرہ اس زمانے میں خراب، آج ٹھیک ہے؟ چلتے رہو، مثالیں چھوڑ دوں گا پھر میں مجھے بات دوسری کہہ رہی، چلتے رہو۔ آج کے زمانے میں شکایت شراب عام ہے، حق نہیں کہتے؟ شراب عام، پینے والے پیتے ہیں بیوقوف، مرد بھی لڑکیاں بھی، سنا بزرگ لوگ بھی پیتے ہیں، اللہ بچائے۔ آج جو پیتا ہے اس کو دیکھ لو، اگر یہ پینے والا پیتا ہے تب بھی پیتا ہے کہیں چوری سے، کھلے عام میں بھی جرات نہیں کرتا۔ اگر پیتا ہے ایک آدھ بوتل پیے گا، اور کتنا پیے گا؟ زیادہ نہیں پیے گا۔ اور جب پیے گا بھی پھر اس کو کوئی کہے گا بھائی یہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے بھائی کیا ہو گیا، بدنصیبی میری، بدقسمتی میری، یہ لعنت نا میرے سامنے آ گئی، میں کہ یہ لعنت نہ گئی۔ وہ کرتا ہے نا، زیادہ پسند اس کو کرتا۔ 1500 سال پہلے جب معاشرہ ہم دیکھتے ہیں، شراب اتنی پیتے تھے جتنا پرانے زمانے میں کشمیری نمکین چائے پیتا، نہ کشمیری بوٹا، کشمیر بوڑھتا کیا وہ چمان نون چائے، کچھ چائے کتنا پیتا تھا؟ سموار میں چائے چلتی تھی، 12 کپ پیتا تھا، 12 کپ کے بعد کہتا تھا ہاں اب یہ سوری گرم ہوگی، اب ڈالنا شروع کرو۔ وہ کسی آدھ گرہ وہ چمائے، وہ کسی آدھ گرہ وہ چمائے، وہ کیا کتنے کپ کے بعد؟ وہ 12 مجرا نہیں ہے، اب اس سے زیادہ شراب کون پیتے تھے؟ اور وہ جو جتنا زیادہ کوئی معاشرے میں باعزت سمجھا جاتا تھا وہ اتنی زیادہ شراب پیتا تھا۔ مہمان جب آتا تھا، مہمان کے سامنے پانی نہیں، مہمان کے سامنے چائے نہیں، کوئی میٹھا نہیں، سب سے پہلے اس کے سامنے کیا؟ شراب۔ اتنا برا حال ہے شراب۔ اب دیکھو آج یہ حال ہے، پیتا ہے چپکے سے، پیتا ہے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، پیتا ہے پسند بھی نہیں کرتا ہے، پیتا ہے بہت قلیل مدت میں پیتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں یہ حال تھا، معاشرہ وہ خرابی آج کا۔ بات نہیں سمجھا؟ آگے چلو۔ آج کے زمانے میں جھگڑے، اختلافات بہت زیادہ، بھائی کا جھگڑا، بیٹے باپ کا جھگڑا، ہمسایہ کا اختلاف، اور رشتہ دار کی اختلاف، تنازع ہو رہے۔ ہمارا معاشرہ اختلاف کا شکار ہے، حسد بغض کا شکار ہے، لیکن ہمارے اختلافات کہیں نہ کہیں آ کر ختم ہو جاتے، ہمارے جھگڑے کہیں نہ کہیں جا کر ختم ہو جاتے۔ مثلا شادی ہو گئی، بھائی آپس میں جڑ گئے، رشتہ دار آپس میں مل گئے، اگر کوئی اللہ بچائے غم معاشرے کا ہو گیا، باپ مر گیا، کوئی رشتہ دار مر گیا، سب اختلاف کو چھوڑ دیتے، ہم اکٹھے ہو جاتے۔ گویا اختلاف ہمارے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی سٹیج آتا ہے، اس اختلاف کوئی نہیں، ہوا اختلاف دور ہو جاتا۔ لیکن 1500 سال پہلے اتنے اختلافات کہ ایک جنگ 150 سال تک رہی، صرف ایک، کتنے سال؟ اور 150 سال میں یہ جنگ بھی کس پر ہوئی کہ گھڑ دوڑ کا مقابلہ تھا، ایک آدمی کا گھوڑا آگے نکلا، بس جنگ شروع ہو گئی۔ کتنے سال؟ اور باپ مرتے مرتے وصیت کرتا تھا، بیٹا میں مر رہا ہوں لیکن جنگ سے پیچھے نہ ہٹنا، مونچھ نیچے نہ کرنا، لڑتے ہیں۔ اور اس وقت ہماری لڑائی جو ہوتی ہے باتوں سے، زیادہ ہوتی ہے پتھر، اگر وہ زیادہ کرو کانگڑ، ہمارے پاس کانگڑی ہے، اب اس کے علاوہ کچھ، وہاں تو جنگ ہوتی ہے تلوار سے۔ اور مرنے والے جتنے مرنے والے ہوتے تھے تو خاندان والے ان مرنے والوں پر فخر کرتے تھے، ہمارے اتنے مر گئے،
اور پھر قبرستان جاتے تھے فخر کرنے کے لیے، ہم دیکھیں گے تمہارے لوگ زیادہ مرے یا ہمارے لوگ زیادہ مرے. اور اس کو قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبرستان جاتے تھے کہ ہمارے زیادہ مرے ہیں تمہارے مقابلے میں، اس لیے ہمارا خاندان بڑا. تو اختلاف آج بھی ہے، اختلاف اس زمانے میں تھے، لیکن ہمارے اختلافات کہیں نہ کہیں حل ہو جاتے ہیں. اور ان کے اختلاف کہاں تک چلے؟ 150. معاشرہ اس دن خراب یا آج؟ جوڑ سے کہہ رہا ہوں، مجھے بات آگے کہنی ہے، پہلے غور کرو. میں کہتا نا امیدی جو ہمارے پاس ہے، جو سرنڈر آ رہا ہے نا صاحب آ رہا ہے، چھوڑو اب کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک بات پر پہنچاؤں گا انشاءاللہ. ہمارے یہاں شادی کے بعد بچے ہوتے ہر جگہ، اور بچے جو دو ہی، یا لڑکا یا لڑکی، اور دینے والا کون؟ کہیں لڑکے کے اختیار میں نہیں، بچے کے اختیار میں. ہمارے معاشرے میں آج اتنا خراب معاشرہ ہو گیا، جو ہی لڑکی پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہونے پر شاید ہمارے یہاں خوشی نہیں ہوتی، بد مزہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی. لڑکی کیوں پیدا؟ شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا جو لڑکی کی پیدائش پر خوشی کرے. ہوں گے کچھ لوگ، لیکن زیادہ کیا ہے. اور بعض عورتوں کو تو اس میں طلاق ملتی ہے، کیوں لڑکی پیدا ہوگی؟ برا حال ہے. اس زمانے میں بھی لڑکی پیدا ہونے پر